بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. گزشتہ 4 سالوں میں مہنگائی جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھی ہے جس سے عوام بڑے سخت پریشان ہیں، اور اس کی وجہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز میں چینج اور بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ حکومت کی گورننس بھی ہے. کس طرح، یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اس وقت پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو کہ ہمارا بیرونی اکاؤنٹ کا خسارہ ہے، وہ اس سال کے اینڈ تک $15 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے. گزشتہ پہلے 4 مہینوں میں، اس مالی سال، اس فسکل ایئر کے پہلے 4 مہینوں میں $25 ارب کی امپورٹس ہوئی ہیں، اور اگر یہ چلتا رہے تو ظاہر ہے 75 ارب کی امپورٹس ہونے کا امکان ہے، جو کہ آگے جا کے اور بڑھ سکتی ہیں. اب اگر ہماری ایکسپورٹس جو کہ 28 یا 30 ارب تک بھی پہنچ جائیں، کیونکہ ٹیکسٹائل کی بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے اس دفعہ اور کراپس بھی بہتر ہوئی ہیں، تو اور اس کے علاوہ ریمیٹنسز بھی 30 ارب تک، پھر بھی 60 ارب تک بھی ہو تو $15 ارب کا یہ خرچہ ہے. اب یہ $15 ارب کہاں سے آئیں گے؟ آپ اگر اسے مارکیٹ سے اٹھائیں گے یا لون لیں گے تو ظاہر ہے آپ کی ضرورت ڈالر ہے، نہ کہ روپیہ، تو روپیہ اپنی ویلیو لوز کر رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگ ڈالر میں انویسٹ بھی کر رہے ہیں، فوریکس بزنس وغیرہ. ظاہر ہے لوگ ڈالر، اور ڈالر کی ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ سپلائی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو امپورٹس ہیں ان میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ امپورٹ میں بے شمار لگژری گڈز بھی، فار ایگزامپل ان 4 مہینوں میں $650 ملین کے تو صرف موبائل فون امپورٹ کیے گئے، اور اس کے علاوہ تقریباً $30 ملین سے $300 ملین کے قریب لگژری بوٹس اور چھوٹے جہاز اور اس طرح کی چیزیں بھی، لگژری آئٹم امپورٹ کی گئی ہیں. دالیں بھی 250 ملین کی امپورٹ، اور بھی اس طرح کی چیزیں. تو بنیادی طور کے اوپر امپورٹس جو ہو رہی ہیں ان میں ریگولیٹری ڈیوٹی 100 آئٹمز پہ ان پہ لگائی گئی ہے، جن کی کل ملا کے امپورٹ $1 بلین بنتی ہے. اور جو گاڑیاں اور یہ جو بڑے آئٹم ہیں جن کی ان پہ ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں لگائی گئی، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ امپورٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور وہ روپی ڈالر پیرٹی کو چینج کر رہی ہیں. اس کے علاوہ گزشتہ 3-4 سالوں میں 49% تک آپ کی جو ہے وہ مانیٹری سپلائی میں اضافہ ہوا، منی سپلائی میں جو ہے افراط زر، منی سپلائی میں کہ جو مانیٹری ایکسپینشن جسے کہتے ہیں کہ پیسہ زیادہ نوٹ چھاپے گئے. اب اگر اس کا ہر 1% پہ، جیسا کہ وہ حفیظ پاشا صاحب نے بھی بتایا ہے، اور میں سن رہا تھا کہ کہیں اور کوئی مفتاح اسماعیل بھی شاید بتا رہے تھے کہیں، کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو سیدھا گزشتہ یہ 3-4 سالوں میں جو ہے 30% تو سپلائی ہونی ہے. اسٹیٹ بینک ہر سال، یہ پچھلے جو ہے انہوں نے تقریباً وہ نئے نوٹ بھی چھاپنے شروع کیے ہیں، اور 2 ٹریلین کے نئے نوٹ چھاپ دے رہے ہیں. وہ بینکوں کا مارجن بھی کہہ رہے ہیں وہ بڑھائیں. تو بینکوں کا آپ مارجن بڑھائیں گے تو بلاک کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے آپ جو ہے وہ مانیٹری سپلائی جو ہے وہ بڑھا بھی رہے ہیں. تو پالیسی کی کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے بھی انفلیشن میں اور روپیہ اپنی قدر لوز کر رہا ہے. یہی وہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ سیاسی معاملات بھی ہیں. سیاسی معاملات میں بیرونی اور اندرونی دونوں چیزیں شامل ہیں، جسے ہم گورننس بھی کہہ سکتے ہیں. امریکہ ہم سے خوش نہیں ہے، اور ظاہر ہے ہم سے کیونکہ خوش نہیں ہے اس لیے IMF کا پروگرام جو ہے وہ بڑا سٹرنجنٹ آ رہا ہے. اور یہی چیز بلومبرگ کے جو ایڈیٹر ہیں انہوں نے ایڈیٹوریل نوٹ میں کہی بھی تھی کہ ایک تو فیٹف والا وہ تو ہے ایک الگ، دوسرا IMF کی جو کنڈیشنلٹی ہیں سختی سے امپوز کی جائیں پاکستان پہ، یہ طالبان کے بعد، اور وہ دے آر ڈوئنگ اٹ ناؤ. اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دینے والا معاملہ جو تھا وہ انہوں نے اٹانومی دے دی ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کی اپنی پالیسی کو بہت کلیئر نہیں نظر آتی. اب وہ جو چاہیں گے IMF کے تحت وہ کریں گے، بندہ بھی ان کا ہے.
تو ایک تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا ڈیلے کرنے کی وجہ سے بھی ڈالر کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر آئی ایم ایف نہیں پیسے دیتا یا آپ کے ریزرو میں سعودی عرب نے بھی اسی وجہ سے کچھ، اور اس کا تعلق پاکستان کی پرفارمنس سے نہیں ہے، پاکستان نے پرفارمنس کے بینچ مارکس تقریباً سارے کر دیے، اس کی مین وجہ جو ہے وہ امریکہ کا ناخوش ہونا ہے آپ سے، اور کچھ اندرونی بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ گورننس نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ مٹھی کے اور تھر کے صحرا سے چینی کا پہاڑ برآمد ہوا ہے، اب وہ سندھ حکومت کی جورسڈکشن ہے، ہولڈ کی ہوئی تھی، چینی روکی ہوئی تھی، قیمت بڑھ رہی تھی اس کی۔ اسی طرح سے مجھے ایک ہمارے دوست وکیل ہیں اور وہ مجھے بتا رہے تھے، میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں لیکن پتہ نہیں شاید وہ چاہیں کہ ان کا نام لیا جائے یا نہیں، وہ بتا رہے تھے حافظ آباد کے قریب ایک بہت بڑا علاقہ جگہ لے کے وہاں پہ آلو یا کوئی اور فصل جو ہے وہ ہولڈ کی گئی تھی، سب تو ظاہر ہے وہ سارا جب ایک لے لے گا تو وہ ایک طرح کی منوپلی بن جائے گی، یا جسے ٹیکنیکل ٹرم میں کمپٹیشن کی لا کی ٹرم میں کہتے ہیں ابیوز آف ڈومیننس۔ اب سارا ایک کے پاس چلا گیا اور وہ اپنی ڈومیننس کو ابیوز کر کے قیمتیں فکس کر رہا ہے۔ جیسے ٹماٹر ہے، ابھی نئی فصل 2-3 مہینے کے بعد آئے گی، چند ہاتھوں میں سارا ٹماٹر وہ اسی طرح اکٹھا کیا ہوا، تو 300 روپے 200 روپے بک رہا ہے، 200 روپے بک رہا ہے کلو مارکیٹ میں، اور ایران کا ٹماٹر وہ لا کے پوری ورنہ اور مہنگا ہو جاتا، امپورٹ کے اوپر آپ کے پریشر آ جاتا ہے اس سے، اور اسی طرح گوبھی اور باقی سبزیاں بھی جو ہیں وہ اسی طرح سے مہنگی ہوتی جا رہی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اچھے حالات ہوتے تو حکومت ڈائریکٹ ٹیکسز لے کے تو ان چیزوں کو سبسیڈائز کر سکتی تھی، پیٹرولیم پرائسز کو بھی، بٹ حالات اس طرح کے سیاسی نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ تر رہا یہ ہے کہ ہم ریلیونٹلی بھی بہت نیچے جا رہے ہیں۔ مثلا ہماری بڑی یورپین یونین اور امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ہے، تو جب ان کے ساتھ ٹریڈ ہے تو ان کے ہاں تو انفلیشن نہیں ہو رہی اس طرح، تو جب انفلیشن نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے ہمیں $1 خریدنے کے لیے ان کے زیادہ پیسے، تو روپیہ اپنی قیمت بھی کھو رہے اس کی وجہ سے، اور قیمت کھونے کی وجہ سے امپورٹس بھی مہنگی ہو رہی ہیں، امپورٹس کی جو ڈالر ٹرم میں بڑھ بھی رہی ہیں، تو یہ وہ وشیس سائیکل ہے جس کے اندر پاکستان پھنس چکا ہے۔ اس سے نکلنے کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے گڈ گورننس۔ اب گڈ گورننس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو ہول سیل مارکیٹ ہے اس کو مارکیٹ رہنے دیا جائے، سب سے پہلے منوپلی میں کنورٹ ہونے سے بچایا جائے، تو اس میں تو پیور قانون ہے کہ آپ وہ پکڑ کے لوگوں کو اندر کریں، لیکن وہ آپ ایکشن اس لیے نہیں لے سکتے کہ وہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں اور آپ نے بل پاس کرانا اور وہ سارا، ظاہر ہے وہ آپ اس لیے نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ٹیکسز لیں، ڈائریکٹ ٹیکسز بھی نہیں آپ لے سکتے، کیونکہ ایف بی آر کے پاس نادرا کے ڈیٹا سے وہ اسلام آباد میں شاید 1000 گھر موجود ہیں کہ جن کے پاس 600 یارڈ سے بڑے ایک سے زیادہ گھر ہیں، متعدد ٹریول کرتے ہیں گاڑی، اور ٹیکس $100 کئی رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، آپ ان کو بھی نہیں پھر آڈٹ کروانا جو ہے، ورلڈ بینک کے کافی لون تھا بڑا، 100 ملین کا تھا یا شاید 60 ملین کا کہ جی اصلاحات ہوں گی، اور مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے، ان کے بڑے بھائی تھے، جرنلسٹ ہیں، ان کے بڑے بھائی تھے شاید حسین، وہ آ کے کر کے گئے اور پھر چلے گئے جب وہ نہیں، اس میں 2 تھا، ایک ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور دوسرا ٹیکس پالیسی۔ اب آپ دیکھیں کہ ٹیکس پالیسی جو ہے اس میں ڈائریکٹ ٹیکسز کا تھا، جی ایس ٹی وغیرہ آپ لگائیں، جنرل سیلز ٹیکس وہ آپ کر ہی نہیں سکے کیونکہ آپ نے دکانداروں کو رجسٹر ہی نہیں کر سکے سیلز ٹیکس کے لیے، اور ویٹ اور وہ ہم نہیں کر سکے۔ دوسری چیز ٹیکس ایڈمنسٹریشن تھی کہ آپ کا بالکل ہیومن کانٹیکٹ ختم کیا جائے، وہ بھی نہیں کر سکے۔ لوگ جاتے ہیں اور جا کے آربیٹریری اسی طرح چل رہا ہے، آل دو کہ ایف بی آر نے پرفارمنس اچھی شو کی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے سال کافی گروتھ آئی ہے ٹیکسز میں، بٹ ٹیکس پالیسی اور ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو سمجھ کے اس میں ہم اصلاحات نہیں کر سکے۔ اب یہ ساری حکومت کا مینڈیٹ تھا کہ یہ آ کے یہ چیزیں کرنے ہیں، اس میں فیلئر جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ پولرائزیشن کی وجہ سے، اور دوسری چیزوں میں ہم جس کے پڑ گئے ہوئے ہیں۔
تو اوور آل اگر اس کو آپ باٹم اپ کر کے اوپر لائیں تو کوشچن آ کے پھر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اوپر آ کے رک جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کورٹ کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے کھل کے تقریریں ہو رہی ہیں پارٹیز کی طرف سے, اور کورٹ کو, اور ہو سکتا ہے کورٹ میں بھی انہی کے کچھ لوگ ہوں, جیسے کہ اب پتہ لگ رہا ہے کہ اگر پہلوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں تو اگلوں کی بھی ویڈیوز ہوں گی, پہلوں کو اگر نوازا ہے صدر بنا کے تو اگلوں سے بھی وعدے ہوں گے. تو یہ سارا سسٹم ڈیمانڈ کرتا ہے ایک چیز کی, جو کہ میں آپ کو چھوٹی سی ایکسپلین کرتا ہوں, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں لگتا بڑا عجیب ہے کہ ایک جرنلسٹ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کا اور کوئی حل نظر نہیں آتا. اب جیسے وہ بسنت کی جب ہوتی تھی تو گڈی اڑاتے تھے نا وہ لوگ, تو ایک تو وہ چرخی ہوتی تھی سپول, تو وہ ڈور ٹھیک رہتی تھی. دوسری وہ گولا بناتے تھے جسے پنا کہتے تھے, تو وہ ڈور کھولی پھر لپیٹی تو ڈور میں گنجل پڑ جاتی تھی, وہ آپس میں انہوں نے پیچے لگائے اور گنجل پڑ جاتی تھی. اور وہ ڈور ساری گنجل اب کیا کریں, تو کرتے یہ تھے کہ ایک سرے سے ڈور توڑی اور دوسرے سرے سے بھی توڑی اور اسے گرہ لگا دی. تو وہ جو ڈور تھی وہ پھینک, لگتا یہ ہے کہ یہ ڈور توڑ کے تو اس کو گرا, اس کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جسے آپ کہیں, جسے بعد میں ظاہر ہے کورٹس اگر انڈورس کریں یا نہ کریں تو وہ ایک الگ بات ہے. تو اب یہ کون کرے گا, یہ فوج کا کوئی جرنیل کر سکتا ہے. میں یہ کوئی ایڈوکیٹ نہیں کر رہا, بٹ لیکن اس کے لیے کسی بہادر جرنیل کی ضرورت ہے. ایک جرنیل جو اپنی پروموشن کے لیے لگا ہوا ہے اور وہ اوپر آئے گا اور سیاسی اور سپورٹ کرے یا نہ, اف اینڈ بٹس اتنی سوچ کے پھر اس کے پرکس اینڈ پریویلیجز اور ود ان سروس رہ کے اور ایک نیریٹو کا شکار کے جمہوریت پسند اور وہ سارا کرنے کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے. ایک کسی جنگ میں روم کی, کسی رومن جنگ میں یا ایران کی طرف جنگ جو جنگیں ہوئیں جن میں فتح ہوئے دونوں کیسر و کسریٰ کے, کوئی ایک قلعہ تھا جس میں شاید حضرت زبیر ابن عبداللہ یا کوئی ایک صحابی, مجھے اب نام بھول گیا, یاد نہیں ہے, اگر ہوتا تو میں شیئر کرتا. وہ ایک قلعہ کھل نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ اب نوبت آ گئی ہے کہ میں اپنی جان جو ہے وہ امت کو ہبہ کرتا ہوں, تحفہ کے طور پہ دیتا ہوں, ضروری ہے کہ میں لائف رسک لے کے تو یہ کروں. یہ کہہ کے انہوں نے تلوار نکالی اور فصیل پہ چڑھ گئے اور اندر چھلانگ لگا دی اور دروازہ کھول دیا اندر سے جا کے فصیل کا. وہ اتنا سڈن کیا کہ جو پیچھے بھاگے دوڑے ان کو موقع ہی نہیں ملا اور وہ قلعہ فتح ہو گیا. اب اتنی کریج کے ساتھ کوئی اگر ہو کہ وہ یہ سوچے کہ میں اپنی جان ہبہ کرتا ہوں, تو یہ اس کے لیے پلان یہ کر کے, تو اس قسم کی چیز کوئی نظر نہیں آتی کہ یہ کوئی کرے. تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ اب یہ حالات چلیں گے اگلے الیکشن تک, اور جس میں پھر ایک دفعہ یہ بروکن پارلیمنٹ, اور وہ سٹیج ہو جائے گی کہ لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ پھر ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ پارٹیز کو نہیں, اس کو کوئی ٹھیک کرے, کوئی مسیح آئے اور ٹھیک کرے, اور شاید اس وقت وہ ہو. ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, میں اس کے اوپر کسی وقت تفصیل سے ویلاگ کروں گا. یہ جو آرٹیکل 6 میں سزائے موت دی گئی ہے نا کیا سسپینڈ کرنے والا, یہ آلریڈی چیلنج ہو چکا ہے کورٹ میں, لیکن کورٹ نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا سپریم کورٹ میں, یہ کہہ کے کہ تم کون ہو, تمہارا کیا تعلق ہے, لوکل سٹینڈ آئی کوئی نہیں ہے تمہارا. ایک ہمارے دوست تھے وکیل, ان کو, تو اگر کوئی انکمبنٹ آ کے کرے گا تو کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ اسے اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. اور اس پہ ڈیٹیل سے کسی وقت بات کریں گے کہ کس طرح لیگل انفراسٹرکچر بھی اس کا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ ٹریل جو ہے وہ بننی ایک طرح سے سوچ کی حد تک شروع ہو چکی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں, اور پلیز اپنے کمنٹس بھی دیں. اللہ حافظ.